اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 194 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 194 سے دیکھیں گے آگے انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں جیسا کہ ہمیں کل ذکر ملا کہ ہمارے دین کے جو عملی اقدامات اور ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ایک مرکزی امت کی حیثیت سے اور ایک انفرادی شناخت کے ساتھ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی، ان میں سے ایک اہم ذمہ داری وہ ہے اللہ کے راستے میں جنگ، اللہ کے راستے میں لڑائی، اللہ کے راستے میں قتال۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اور کچھ ڈو اینڈ ڈونٹس، جیسے جو کرنا ہے جو نہیں کرنا، وہ سب تھوڑا مختصر سا پتہ چلا پچھلی آیات میں۔ اس میں سب سے پہلے تو لازم و ملزوم کہ قاتلو فی سبیل اللہ، کہ جو بھی جنگ یا قتال یا لڑائی وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جو جنگ یا جو قتال اللہ کے راستے میں نہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں، وہ جس بھی مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے اس کا مقصد وہی ہے، لہذا اس کا اجر جو ہے اس کے نیت اور اس کے عمل کے حساب سے ہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں کہہ دیا کہ جو بھی ہے جھگڑا فساد تو ہے نہیں، جھگڑا یا جنگ یا قتل فی سبیل اللہ جو ہے، جو اللہ کے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں جو مومن ہے وہ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نقطہ جو کل ہم نے دیکھا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ تو جنگ، اللہ کے راستے میں جو جنگ ہے اس کا مقصد فتنے کو ختم کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد الحرام کے قریب جنگ کرنا یا لڑائی کرنا یا قتال کرنا وہ منع ہے، جہاں تک ممکن ہو اس سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری میں کوئی جنگ مسلط کرے یا زور زبردستی سے حملہ آور ہو تو ڈیفنس میں آپ اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اگر جو کافر مشرک جو جنگ کر رہے ہیں وہ بعد آ جائیں، وہ اپنے رویے سے ہٹ جائیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک اس آیت میں، آیت نمبر 194 میں تکلیف پچھلی ہی آیت کی کنٹینیوشن ہے، اسی لیے میں نے پچھلی آیت کا مختصر سا ترجمہ جو ہے وہ دہرا دیا کہ اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں۔ الشہر مہینہ، ماہ، الحرام و حرام، الشہر الحرام حرام کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات اور حرمتوں کا اور حرمات، قصاص قصاص ہے، قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدی
تو پس جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی اسی طرح ما جیسا کہ اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وعلموا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے المتقین متقی لوگوں کے پرہیزگار لوگوں سے۔ یہاں پر الشہر الحرام حرمت والے مہینے کا ذکر آیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ 4 مہینے اسلامی جو کیلنڈر ہے اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں رجب کا مہینہ جو مہینہ آج کل ہم گزارے ہیں الحمدللہ یہ، اور اس کے علاوہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ ان حرمت کے مہینوں میں رجب میں عام طور پہ عمرے کے لیے قصد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی جو 3 کنزیکٹیو مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس میں حج کے جو مناسک ہیں ان کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ آج کل عمرے کے لیے بھی۔ بہرحال یہ 4 مہینے جو ہیں یہ محترم ہیں، یہ حرام ہے، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، قتل و غارت یا لڑائیاں یا اس طرح کے جو معاملات تھے ان کو برا جانا جاتا تھا، اور اس سے ممکن حد تک پیچھے ہٹا جاتا تھا، بلکہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا بھی تھا تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حرمت والے مہینے میں اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا تو اس کو بہت بڑا گناہ جو ہے وہ تصور ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس عمل میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن جہاں پر وارد کی۔ وہ کلیریفیکیشن کیا ہے؟ پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ 6 ہجری یعنی ہجرت مدینہ کے بعد 6 سال بعد ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے کے آئے۔ تو جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ جو تھے، مکہ والے جو ہے، انہوں نے ان کو وہاں پر گھیر لیا، انہوں نے ان کو وہاں پر روک لیا، وہاں پر رکنے پر مجبور کر دیا، اور ان کو بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور پچھلی آیات میں بھی اس کے علاوہ بھی کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یا قتال کرنا وہ منع تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا۔ بہرحال لمبی سٹوری ہے، جو بھی سٹوری ہے اب ہم سب کو پتہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صلح حدیبیہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا وہاں پر۔ اس معاہدے کی روح سے اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ جو عمرہ اور حج کی نیت سے آئے تھے وہ واپس چلے جائیں گے مدینہ، اور اگلے سال 3 دن کے لیے وہ آ کر یہاں پر اپنے مناسک جو ہے حج عمرے کے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئیں، بہرحال مین جو تھی کہ ان کو مکہ میں آنے سے روک دیا گیا، اور وہیں حدیبیہ کے مقام پر ان سے ایک معاہدہ کر کے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی صحابہ نے بھی احرام کھول دی اور قربانی دے کر واپسی کا قصد کیا۔ تو اب اگلے سال جب مکہ جانے کا قصد ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلے سال جب وہ دوبارہ مکہ کا سفر کرنے لگے تو اس سے پہلے یا اس وقت یا اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی روح سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے یا حرام مہینے کے بدلے میں حرام مہینہ ہے۔ یعنی اسے اگلا حصہ بھی دیکھتے ہیں، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کی قصاص ہے، حرمتوں کا قصاص ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ شہر الحرام حرمت والے مہینے میں اگرچہ لڑائی جھگڑا ظلم زیادتی تو خیر ویسے ہی منع ہے، لیکن جنگ کرنا وہ کیونکہ ممنوع تھا یا اس کو
اس کو مطلب پریفرڈ نہیں تھا، کسی بھی صورت میں اس کو منع کیا گیا تھا. لیکن اگر حرمت والے مہینے میں کوئی دوسرا زبردستی جنگ مسلط کرے، زبردستی لڑائی جھگڑا کرے، تو اس کے جواب میں، ڈیفینس میں، حرمت والے مہینے میں جو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے وہ آپ کے اوپر وارد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ، یعنی حرمت والے مہینے میں اگر کوئی زور زبردستی سے کوئی جنگ مسلط کرے تو جس طرح سے وہ زیادتی کرے، جس طرح سے وہ جنگ مسلط کرے، جس طرح سے وہ لڑائی کرے، اسی طرح سے اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے شروع نہیں کرنی، جہاں تک ممکن ہو اس سے روکے رکھنا ہے اپنے آپ کو، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو اس کا جواب اسی طرح سے دینا ہے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص ہے. یہ حرمتوں کا قصاص یہاں پر آیا، حرمت حرام سے ہے، اور حرام جو وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں، وہ کام جو جن سے منع کیا گیا ہے وہ حرمات میں آتے ہیں، حرام کاموں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیونکہ شہر الحرام کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ جو تذکرہ ہے حرمات قصاص، اس کا مطلب براہ راست یہی لیا جاتا ہے کہ حرمتوں والے مہینے کا قصاص ہے. یعنی حرمتوں والے مہینے میں جو بھی اگر کوئی ظلم زیادتی مسلط کرے تو اس کا جواب یا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. لیکن اس کو بہت سارے علماء جو ہیں عام فہم میں بھی لیتے ہیں، عام حالات میں بھی، کہ وہ چیزیں جن کو حرام کیا گیا ہے، جو ظلم و زیادتی جو حرام ہے، اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا. مثلا ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ قتال جو ہے قتل اگر کر دیا کسی نے کہ اس کا قصاص ہے. قتل کرنا حرام ہے، منع ہے، کسی بھی صورت اس کو جائز یا کسی بھی صورت اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، بشرطے کہ وہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ قتل فی سبیل اللہ ہے تو وہ قتل سارے حرام ہے. لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ اس کا قصاص بھی ہے، اس کا بدلہ ہے. اسی طرح سے باقی جتنے بھی حرام کام ہیں اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ یا کچھ نہ کچھ سزا جو ہے وہ کام کرنے والے کو ملتی ہے، یہ ملنی چاہیے. بہرحال یہ دونوں معنوں میں یہ لفظ جو ہے نا، یہ والحرمات قصاص کا یہ آتا ہے. فمن اعتدی، تو پس جس نے زیادتی کی، جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل اسی طرح جیسے اعتدى علیکم وہ زیادتی اس نے زیادتی کی تم پر. یہ وہی آ گیا کہ اگر حرمت والے مہینے میں کوئی زیادتی کرے، جنگ مسلط کرے، یا جو بھی کوئی مطلب کوئی منع کام جو حرام کام کرے، تو اس کو اسی کی مثل جس طرح سے اس نے وہ کام کیا اسی طرح سے اسی طریقے سے اس کو اس کا جواب دینا ہے. اسی طریقے سے یہ زیادتی کا بدلہ زیادتی آ گیا، یعنی زیادتی کا بدلہ زیادتی. اگر کوئی جنگ مسلط کرے، اگر کوئی قتل و غارت کرے، اگر کوئی حرام کام کرے تو اس کے بدلے میں اس کرنے والے پر اسی طرح سے جس طرح سے اس نے کیا اسی طرح سے اس کو جواب دیا جائے گا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا، اور جان رکھو، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ آیات کے اندر یا کچھ آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کا اور متقی ہونے کا بڑا مطلب بہت دفعہ ذکر آتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی والے اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کرنے والوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے بھی واتقوا آیا، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدیں ذکر ہو رہی، اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے پڑھا پچھلی آیات میں بھی تھا، اس سے پہلے قتل والے معاملہ جو ہے اس میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی طرف مت بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جو حدیں قائم کر دیں یا اللہ تعالیٰ نے جو احکام قائم کر دے، ان سب احکامات سے اپنے حسن نیت کے ساتھ ہی ان پر عمل کرنا ہے. یہی تقوی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہی تقوی کی پریلیمنری ہے یا بنیاد ہے. تقوی کی بنیاد
کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کے تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی جو جلالیت ہے اس سے خوف کھا کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی نیت کو حسن اور خالص اور بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ اور اس کا ذکر اکثر ایسے ہی ہے جیسے کوئی تھوڑی سی چیز، جیسے یہاں پر اوپر آیا آیت میں کہ زیادتی کر، جس طرح سے وہ زیادتی کرے تم اسی طرح سے اس کے ساتھ زیادتی کرو، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یہ نہ ہو کہ زیادتی کرتے ہوئے یا بدلہ لیتے ہوئے تم کسی حد کو گزر جاؤ، کوئی حد پار کر دو، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کر دو۔ زیادتی مطلب بدلہ اتنا ہی جتنا کہ جائز ہے، اس سے زیادہ بدلہ تمہیں گناہ کی طرف یا ایسے عمل کی طرف لے جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو تقویٰ جہاں پر بھی ہے وہاں پر ایک روک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جہاں تک آپ کو چھوٹ ملی، جہاں تک آپ کو جانے کی اجازت ہے صرف وہیں تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے جانا جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل منع ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ملاؤ اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّہْلُکَۃِ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اب یہاں پر ہمارے جو دین کے اعمال جو ہیں، عملی اقدامات جو ہیں، ان میں سے ایک انتہائی اہم نقطہ، پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کا مختصر سا ذکر ہوا، وہ آ گیا ایک مختلف انداز میں، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ اس سے مراد عام طور پر وہ خرچ لیا جاتا ہے، یا اللہ کے راستے میں وہ خرچ لیا جاتا ہے جو فرض نہیں ہے، صدقہ و خیرات جو ہے وہ آتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس میں۔ بہرحال وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر مختلف علماء جو ہیں ان کی مختلف رائے ہے، لیکن مجھے جو اسٹڈی کر کے سمجھ لگی ہے اس سمجھ کے مطابق میں اس کے دو پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہتا ہوں، یا دو پہلوؤں کو یہاں پر تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، کہ خرچ کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ اللہ کے راستے میں یا اللہ تک پہنچ جائے، یا جس مقصد کے لیے، جس نیک مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اس کے دو اوپینین ہے، یا دو رائے، یا دو پارٹ اس میں کر سکتے ہیں۔ ایک پارٹ تو یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، احسان کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، لوگوں میں، ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد کرنا، بیواؤں یتیموں کی مدد کرنا، مطلب جو فلاحی کام ہے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں، جتنے بھی کام ہیں جو اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں، یا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہو، ان سب کاموں پر خرچ کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، یا باقی نیک کاموں میں خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، کسی کو کاروبار میں اس کے گردنیں چھڑانے کا، جیسے پہلے ذکر آیا تھا کہ گردنیں چھڑانا یعنی انصاف کے لیے، کسی کے انصاف کے لیے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا۔ آج کل عدالتوں کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے گڈمٹ ہوا ہے، وہ اس کا ذکر تھوڑا تفصیل سے آیا تھا۔ تو اس طرح کے سارے جو معاشرتی معاملات میں جو جہاں پر بھی اللہ کے رضا کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے وہاں پر خرچ کرنا، ایک تو یہ نقطہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہے پیچھے جو چلتا آ رہا ہے، قتال، یا اللہ کے راستے میں جنگ، اللہ کے راستے میں لڑائی، ٹھیک ہے، یعنی جہاد بھی ہے۔ تو دوسرا پہلو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی جہاد کے لیے خرچ کرنا، لڑائی اللہ کے راستے میں جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے خرچ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک گروہ ایسا ہے جو فوج ہے، جو لشکر ہے،
جو اللہ کی راہ میں جہاد پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلا ہوا ہے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر اور اپنے سر پر کفن باندھ کر وہ میدان جنگ میں کودا ہوا ہے۔ اب اس نے اپنا سارا گھر بار چھوڑا ہوا ہے، اپنا سارا کاروبار اس نے چھوڑ دیا، اپنا سارے مال اسباب جو ہے وہ چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکل آیا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ جنگ کر رہا ہے یا جنگ کی حالت میں ہے، اس وقت وہ کما تو نہیں رہا، اس وقت اس کی کوئی سورس آف انکم تو نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی مال ہے، کوئی مال اسباب ہے، اگر اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا، لیکن اس وقت وہ جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی وہ لڑائی کو قائم رکھنے کے لیے، اس لڑائی کو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو مال ظاہر ہے اس کے بغیر ہتھیار نہیں آ سکتا، اس کے بغیر مطلب روزمرہ کے معاملات جو ہیں، کھانا پینا جو ہے فوج کا وہ نہیں چل سکتا۔ تو جو پیچھے لوگ ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو اپنے معاشی معاملات کو، سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، معاشرتی معاملات کو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جو لڑ رہے ہیں ان کی مدد پیسے کے ذریعے بھی کریں، یہ بھی جہاد بالمال آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جنگ کر رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں جو جنگ ہے اس کی مدد کرنا پیسے کے ذریعے، پیسہ مطلب خرچ کر کے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم اپنے ہاتھوں ہی سے خود کو ہلاک کر ڈالو، اور نہ تم ہلاک کر ڈالو خود کو اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اب اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ دونوں پہلو میں اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے، جو دو پہلو ذکر ہوئے۔ پہلا پہلو، اگر تو آپ کے پاس مال ہے، اگر آپ کے پاس آپ صاحب حیثیت ہیں، اور اگر آپ مال کو خرچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مال کو جمع کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے انتہائی بڑی ہلاکت اور تباہی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس مال ہے اور صاحب حیثیت ہیں اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرے پہلو کے مطابق جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، جو قتال کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اگر ان کو آپ اپنے مال سے ان کی مدد نہیں کریں گے، آپ اگر ان کے مال سے ان کو تقویت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی لشکر جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ جب وہ کمزور پڑ جائے گا تو یہ بہت مطلب اس کے چانسز ہیں کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جس کے ساتھ جنگ یا جہاد کی جا رہی ہے، وہ غلبے کی طرف آ جائے یا وہ زیادہ طاقتور ہو جائے، تو اس صورت میں بھی جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ خدا نہ خواستہ ایک ہلاکت کا ہے، آپ کی اپنی ہلاکت کا اور آپ کے پورے معاشرے کی، پوری قوم کی ہلاکت کا۔ تو دونوں پہلوؤں سے بھی اس کا بھی دیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس طرح سے بھی ممکن ہے، تاکہ اللہ کا دین غالب رہ سکے اور تاکہ مسلم امہ یا مسلم قوم جو ہے، مسلم قوم ایز اے بحیثیت قوم، وہ اپنے عروج کی طرف سفر جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکیں۔ وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ ایک اور اہم نقطہ یہاں پر آ گیا، احسان کرو اور احسان کرو۔ اس سے پہلے حصے میں ذکر ہوا تھا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اب احسان کرو بھی آ گیا۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے بھلائی، احسان کا مطلب ہے بھلائی عام معنوں میں، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی آپ نیک کام کرتے ہو، جو بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہو، جو بھی آپ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہو، وہ سب احسان میں آتے ہیں۔ جس سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے وہ سب احسان میں آتے ہیں۔ اور احسان کیا ہے کہ جو بھی تم کرو وہ یہ یقین رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، حدیث جبریل ہے، اس میں 3 سوال حضرت جبریل امین نے پوچھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ میں جب عبادت کروں
تو یہ یقین رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یقیناً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جو بھی آپ کام کریں، جو بھی آپ نیک عمل کریں، دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچیں، تو اس میں یقیناً آپ کی جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب اللہ کے لیے ہے. اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اگر آپ اس کیفیت میں ہیں یا آپ اس روحانی کیفیت کو نہیں حاصل کر سکے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو یقیناً یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احسان ہو گیا. اب یہ احسان کا ایک دوسرا پہلو یہاں پر غور کریں کہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، مال خرچ کرنے کا. اب سب لوگ تو صاحب حیثیت نہیں، سب لوگ ایسے نہیں جن کے پاس مال ہے، تو احسان میں وہ چیزیں بھی داخل ہو جاتی ہیں جو بغیر مال کے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. کسی کو تعلیم دینا یہ بھی احسان ہے، کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لینا یہ بھی احسان ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی احسان ہے، کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے جھگڑے کو ختم کرنا یہ بھی احسان ہے. اگر آپ فی سبیل اللہ کے راستے میں جنگ کے سلسلے میں آپ مال خرچ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے، یہ بھی احسان ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو مطلب حاضر نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو اس سے پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا بغیر مال کے، یہ بھی احسان ہے. تو احسان، اب سبحان اللہ، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر طرف سے کور کر دیا گیا کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں، میں کیا خرچ کروں. تو تم اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم احسان کرو، بغیر مال کے تم دوسروں کی مدد کرو. اور یہ معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے ہر جگہ پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کوئی انکاری ہو ہی نہیں سکتا. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس مال نہیں یا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے میں احسان کر سکوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے اتنے دروازے ہم پر کھول رکھے ہیں. ہمیں صرف غور کرنا ہے، اور غور کر کے جہاں تک ہم پہنچ سکیں، اپنی فہم کو پہنچا سکے، اس کے مطابق اپنی نیتوں کو درست کر کے خالص اللہ کی خاطر ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، ہمارا مال ہے، ہماری اپنی جد و جہد ہے، ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا احسان ہے، وہ سب کا سب ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں. چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی نہیں، نیکی تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں ان کو کمانے کے لیے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، محسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو احسان کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر نہیں ہوا جو مال خرچ کرتے ہیں. یقیناً مال خرچ کرنے والے جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جو بھی نیکی کے عمل کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، وہ سب سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتا ہے. لیکن یہاں پر ذکر ہوا کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں، اور احسان جیسا کہ ذکر ہوا، جس بھی طریقے سے آپ کوئی نیک عمل کرنا چاہو، جس بھی طریقے سے آپ جو معاشرے میں جو اچھے پہلوؤں کے کام ہیں، جس بھی طریقے میں آپ شامل ہو جاؤ، وہ احسان ہے. اور اگر آپ اپنے تہہ دل سے خالص نیت کے ساتھ احسان کر رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تو یقیناً اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو ہم نے سنا، جو ہم نے دیکھا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں فہم، صحیح معنوں میں اس کی فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ حج اور عمرے کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، تو کل سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو آج کے اس درس کے سلسلے میں، یا آج کا جو مجلس ہے، درس نہیں، مجلس ہم اسے کہتے ہیں. ایکچولی یہ پروگرام کا نام مجلس ہے، مجلس الذاکرین، مجلس الذاکرین. تو اس مجلس میں جتنے بھی احباب ہیں وہ سب ہمارے ساتھی ہیں. تو اگر کسی کو بھی کچھ کہنا ہے، ایڈ کرنا ہے، کوئی رائے ہے، کوئی غلطی کمی بیشی کسی نے نوٹ کی ہے، تو ضرور سامنے آئے. جزاک اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن. جی جزاک اللہ خیر شوقت صاحب، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ بس ایک چھوٹی سی اپنا ایک گزارش تھی کہ حرمت والے مہینے جو ہیں، اگر ان کا ایک چھوٹی سی سلائیڈ اپنا ایک سنیپ بنا کے بھیجیں، میننگ کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، تو وہ انسان کے ایک ذہن میں
وہ ایک تصویر رہ جائے گی. تو اچھا حرمت والے مہینے کے جو ہے ہوں. ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات تھی. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ حرمت والے مہینوں کا ذکر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور بھائی یا سسٹر؟ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بہت مطلب کچھ بھائی ہیں اور کچھ سسٹرز ہیں جو ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہیں, تو ہمیں تو ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. یہ ان سسٹروں سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ باذن اللہ, ہم اور بالکل وہ یقیناً ہمارے کرتے اور ہیں. ان کے علم میں برکت ڈالے انشاءاللہ. دیکھیں دعائیں جو ہیں ہر شخص چاہے جو جتنا بڑا بھی عالم ہے جو بھی ہے, وہ بھی محتاج ہے دعا کا. بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. جی دعائیں تو کرتی ہیں, لیکن دعائیں چیٹ میں کرتی ہیں وہ, الحمدللہ. چلو اچھی بات نہیں, دعا کا مطلب نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ اس کو کہہ کے کی جائے. دعا جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے, بالکل اور خفیہ بھی ہو سکتی ہے, جو کہ تہجد میں ہوتی ہیں جناب, انہیں یاد کر کے. شاید یہ میری باتیں, شاید جو ہماری سسٹر ماشاءاللہ ہیں وہ تہجد پڑھتی ہوں, شاید میری یہ باتیں انہیں یاد آ جائے تو میری دعا ہو جائے, آپ کے لیے دعا ہو جائے, سب کے لیے دعا ہو جائے انشاءاللہ. میں دعا کے سلسلے میں چلیں اگر 3-4 منٹ ہیں تو میں دعا کا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں مسلسل سے, اگر آپ کو اجازت دیں تو. کہ میرے 2 ایکسپیرینس ہوئے ہیں دعا کا, جس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ دعا کرنا ہوتا کیا, اور ہم دعا کرتے ہی نہیں دے حقیقت. ایک کا ذکر میں نے کیا تھا اپنے پچھلے ایک مجلس میں, میرے بیٹے کے بارے میں, کہ وہ مکہ میں جب گیا اور وہاں پر اس نے دیکھا ایک بزرگ کو, کہ انہوں نے اس سے کہا کہ دعا کیا کرو میرے ساتھ, میرے لیے, میں کچھ بیمار ہوں. تو واپس آیا جب, تو اس نے کہا, مجھ سے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے بزرگ, تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اس سے مجھے لگا کہ یہ واقعی دعا تو یہ ہے. اور وہی بیٹا میرا عبداللہ جو ہے, عبداللہ اشفاق, وہ یہاں پر مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے تھے جب, تو وہاں پر ایک انڈیا کے ہیں مطلب بھائی تھے, وہ حیدرآباد کے. تو وہ جو ہے نا, وہ جاب کے سلسلے میں بہت پریشان تھے, ان کی جاب جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی اور نئی جاب نہیں مل رہی تھی. تو ایسے ہی ان سے گزرتے گزرتے سلام دعا ہو جاتی تھی, صرف سلام دعا ہی ہوتی تھی میری. تو ایک دفعہ بس گزرا ہوں تو سلام ہوئی, تو سلام کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یار میرا ایکچولی دعا جاب کا مسئلہ ہے, تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا کوئی سبب لگا دے. تو میں نے بہرحال آپ نے دعائیہ کلمات کہے, میں بھی دنیا دار بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کے صحیح دین کو سمجھ سکے. تو میرا بیٹا جو عبداللہ, وہ بھی میرے ساتھ تھا. اب اس نے وہ بھی سن رہا تھا. اب اس کے 1 ہفتہ 10 دن کے بعد نماز پڑھ کے جب نکلے ہیں, تو وہ جو صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, ان سے گزرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا اور باہر آ گئے. باہر جب آئے تو میں عبداللہ جو ہے وہ پھر پوچھتا ہے مجھ سے کہ پاپا ان کو جاب مل گئی ہوگی. اب مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں, ظاہر ہے اس نے مجھے دعا کے لیے کہا اور میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں دوبارہ اس کو مڑ کے. تو میں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے مل گئی ہو, آپ جا کے پوچھ لو ان سے. اچھا میرا بیٹا جو ہے وہ اندر گیا پوچھنے کے لیے, ٹھیک ہے, پوچھنے کے لیے گیا اور ان سے جا کے پوچھا, اور انہوں نے بتایا کہ ہاں جاب مل گئی ہے, اس میں مطلب جو اسپانسرشپ چینج ہے اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ پروسیس میں ہے, اور انشاءاللہ یہ 1 ہفتے میں ہو جائیں گے, تو اس کے بعد میری جاب شروع ہو جائے گی الحمدللہ. تو ان کو وہ کہتا ہے کہ جی ایکچولی میں جب سے آپ نے مجھے کہا تھا تو میں دعا کر رہا تھا آپ کے لیے مسلسل. تو دعا جو ہے وہ تو ہمیشہ اور ہر وقت کی جاتی ہے, اور دعا جب اگر ہم کہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے یا اپنے لیے جب دعا کرنی ہے تو ہمیں یہ صحیح سینس ہونی چاہیے کہ دعا ہوتی کیا ہے اور دعا کے مقاصد کیا ہیں, اور ہم دعا کر رہے ہیں یا صرف دعا کے الفاظ ہی ادا کر رہے ہیں, اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس واقعے سے, یہ تو واقعہ ایسا ہے جو میرے ساتھ گزرا ہے, تو یقیناً ہمیں دعا کی اہمیت جو ہے اس کو اپنی زندگی میں ضرور سمجھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو اس کی گہرائی میں, اس کی جڑوں سے جا کے اس کو پہچان سکیں, تاکہ اس پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہو اور اس کے اجر میں بھی زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو. تو جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں. آج
کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس جو ہے وہ سجائی ہے. سبحانک اللہم و الحمدللہ رب العالمین. بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.